اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد کی منظوری میں 14 ووٹ آئے جبکہ ایک رکن نے ووٹ نہیں دیا۔ جنگ بندی کی اس تجویز کا مسودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے منظور کیا تھا۔ سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے دوران روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ منظوری سے پہلے امریکہ اور سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے درمیان قرارداد کے مسودے پر 6 روز تک بات چیت ہوئی، جس کے بعد امریکہ نے قرارداد کو حتمی شکل دی۔ قرارداد کے مطابق اسرائیل نے یہ تجویز منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں حماس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یہ بھی قرارداد منظور کر لے اور دونوں فریق بغیر کسی تاخیر کے قرارداد پر عمل کریں۔ قرارداد کے مطابق دونوں متحرف فریق بات چیت کریں گے اور اس دوران جنگ بندی جاری رہے گی۔ دوسری جانب حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز پر عمل درآمد کے لیے ثالثوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ یاد رہے کہ سلامتی کونسل نے مارچ میں بھی غزہ میں فوری جنگ بندی اور حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ حج کے لیے گئی نائجیرین خاتون کے یہاں بچے کی ولادت، نام رکھا گیا محمد۔ سعودی میڈیا کے مطابق اس سال حج سیزن میں ہونے والی یہ پہلی ولادت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 30 سالہ خاتون نے مکہ کے میٹرنٹی اینڈ چلڈرن اسپتال میں بچے کو جنم دیا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق خاتون کے حمل کے 31ویں ہفتے بعد ہی شدید تکلیف کے سبب اسپتال کے ایمرجنسی روم میں داخل کرایا گیا۔ ایمرجنسی ٹیم نے ان کی حالت کا جائزہ لیا جس کے بعد خاتون کو میٹرنٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا جہاں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وقت سے قبل پیدا ہونے والے بچے کی مکے کے اسپتال میں دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور خاتون کی حالت بھی بہتر بتائی جا رہی ہے۔ مصر میں تقریباً 6,60,000 مہاجرین رجسٹرڈ ہیں جن میں سے زیادہ تر سوڈان کے شہری ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کی ترجمان کرسٹین نے یہ اطلاع دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان میں بحران کی وجہ سے مہاجرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے 3,78,000 مہاجرین سوڈانی شہری ہیں۔ واضح ہے کہ 15 اپریل 2023 کو سوڈانی فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تنازع کے فریقین نے اس کے بعد سے ملک بھر میں کئی عارضی جنگ بندی نافذ کی لیکن کسی نے بھی تنازع کو حل کرنے میں مدد نہیں کی۔ دونوں فریقوں نے اکتوبر کے آخر میں جدہ میں سعودی عرب کی ثالثی سے بات چیت دوبارہ شروع کی لیکن لڑائی جاری ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو لوک سبھا انتخابات 2024 میں قنوج سیٹ جیتنے کے بعد کرہل اسمبلی سیٹ سے MLA کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اکھلیش اب قومی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مین پوری کے سابق MP اور اکھلیش کے بھتیجے تیج پرتاپ یادو کے کرہل اسمبلی سیٹ سے انتخاب لڑنے کا امکان ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ نے 6,42,292 ووٹوں کے ساتھ سیٹ جیت لی ہے۔ ادھو ٹھاکرے کے اخبار ہندی کے سامنا نے ایک خبر چھاپی ہے اور یہ انکشاف کیا ہے کہ نریندر مودی زیادہ دیر تک نتیش اور نائیڈو کے دباؤ میں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جلد از جلد NDA حکومت کو مودی حکومت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے امت شاہ اور مرکزی ایجنسیوں کو اپنے کام پر لگا دیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ مرکز میں بھلے ہی NDA کی حکومت بن گئی ہو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت عظمیٰ کی حیثیت سے حلف لے لیا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ نتیش نائیڈو بابو کوئی قدم اٹھائیں، BJP کو بدنام زمانہ چانکیہ نے اپنی منحوس پالیسی پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پس پردہ آپریشن لوٹس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جس کے تحت ہندوستان اتحاد دوسروں اور خود NDA کے کل 36 ممبران پارلیمان کو BJP میں ضم کرنے کا منصوبہ ہے تاکہ BJP آسانی سے اکثریت کا ہنسا عبور کر کے 276 کے اعداد و شمار تک پہنچ سکے اور پھر اس کو دبا سکے۔ اپوزیشن جماعتیں خود مختاری سے اپنے صنعت کار دوستوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اخبار کا مزاج زیادہ تر یہی ہے کہ وہ جو NDA حکومت بنی ہے اس کے خلاف لکھتا ہے اور اس کا مرکز و محور مخالفت کا نریندر مودی ہوتے ہیں۔